بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنبھل اتر پردیش کا بڑا مشہور شہر ہے جو تقریباً 2 سال سے بہت چرچا میں ہے کیونکہ وہاں پر جامع مسجد میں اس طرح سروے کا حکم دیا گیا اور پھر 2 بار سروے کیا گیا۔ جب سروے ایک بار ہو گیا اور وہاں پر کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی تو دوبارہ جو سروے کا حکم دیا گیا تو مزاحمت کی گئی، لوگوں کو ان کو روکا گیا کہ ایک بار سروے ہو چکا، دوبارہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ آنن فانن پولیس کو لے کر کے وکیل وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے آدتیہ سنگھ جو اس وقت کے جج تھے انہوں نے آرڈر بھی کر دیا۔ یہ بڑا بوال پیدا ہوا اور تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں کہ وہاں کتنے مسلمان جیلوں میں گئے اور کتنے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، کس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا۔ یہ سب کرنے والے 2 لوگ تھے مین، ایک تو انوج چودھری جو وہاں کا ایس پی ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور دوسرے آدتیہ سنگھ، اور میں تیسرا نام بھی جوڑ سکتے ہیں، وکیل ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ وکیل ہے جو 2 باپ بیٹے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اس طرح فسادات کرنا اور اس طرح کی مصیبتیں کھڑی کرنا، ان کے کام ہی ہے۔ تو آدتیہ سنگھ کا تبادلہ جب ہوا تو ان کی جگہ پہ ایک وکیل آئے تھے جن کا نام تھا وبھانشو سدھیر۔ وبھانشو سدھیر صاحب نے پورے حالات کا جائزہ لیا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد انوج چودھری، اے ایس پی اور 20 پولیس والوں پر FIR کا آدیش جاری کیا۔ ایس پی صاحب نے آدیش ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے ہی دن سرکار حرکت میں آئی اور وبھانشو سدھیر صاحب جنہوں نے FIR کا آدیش دیا تھا ان کا ٹرانسفر کر دیا، سلطان پور بھیج دیا، بلکہ ڈیموشن کر کے ان کو بھیجا اور واپس ان کی جگہ پر سنبھل میں اس شخص کو لے آئے جس شخص نے جامع مسجد میں سروے کا آدیش دیا تھا، جو ان تمام مصیبتوں کا ذمہ دار تھا۔ اس کا نام آدتیہ سنگھ تھا۔ ٹرانسفر کا احتجاج وکلا کر ہی رہے تھے کہ جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ آدتیہ سنگھ آ رہا ہے تو ان کا احتجاج اور تیز ہو گیا اور انہوں نے ایسا زبردست وکلا نے احتجاج کیا ہے، سنبھل کے وکلا نے، کہ اس احتجاج کے نتیجے میں الہ آباد ہائی کورٹ کو جھکنا پڑا اور اپنے فیصلے کو بدلتے ہوئے انہوں نے، بلکہ یوں کہیے کہ گھٹنوں پر جھکتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے آدتیہ سنگھ کا وہاں سے پھر ٹرانسفر کیا چندوسی جہاں سے وہ گئے تھے، اور ان کی جگہ پر دیپک جیسوال صاحب کو لایا گیا۔ لیکن انہوں نے وکلا نے جو احتجاج کیا وہ احتجاج جاری رہا اور ابھی بھی انہوں نے پوری طرح سے احتجاج بند نہیں کیا ہے۔ ابھی وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جائے، بدل جائے، الہ آباد ہائی کورٹ پھر اپنا فیصلہ بدل دے۔ وہاں پر وکلا کے احتجاج نے یوں یہ ثابت کیا کہ احتجاج اور اتحاد یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی حکم، کوئی آرڈر، کوئی کچھ منوانا، اپنی بات اگر منوانی ہے، کوئی حکم کینسل کروانا ہے، اور ایسا حکم، ایسا آدیش جو سراسر غلط ہے اور وہاں کے لوگوں کے خلاف ہے، اور آدتیہ سنگھ کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر سنبھل جو ہے آگ میں جل جاتا۔ وکلا نے جو کام کیا، زبردست کام کیا، وکلا قابل مبارکباد ہیں۔ وکلا کا اتحاد، انہوں نے سنبھل کو زندگی دے دی۔ اگر وہ احتجاج نہ کرتے اور اتحاد نہ ہوتا ان میں تو شاید سنبھل پھر جل جاتا۔ لیکن دیپک جیسوال صاحب کو ان کی جگہ لایا گیا ہے۔ امید ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے اور لوگوں کو، مظلومین جو ہیں ان کو حق دیں گے، ان کو انصاف دیں گے، اور جو سنبھل کا جو حال ہوا ہے اس سنبھل کے بارے میں وچار کریں گے، سوچیں گے اور FIR درج کرنے کے آدیش پھر سے جاری کریں گے۔ حالانکہ وہ آدیش موجود ہے، اس پر FIR درج ہو سکتی ہے اور دوبارہ وہ FIR درج کرنے کا آدیش کریں گے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ، یا یوں کہہ لیجئے تمام کورٹ جو ہائی کورٹ ہیں دوسرے اور سپریم کورٹ، یہ تمام پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ایک تو سوموٹو نہیں لیتے، اور اگر کوئی پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو اس پہ دھیان نہیں دیتے، اور بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ سمجھاتا شاید انصاف اس کے گھر کی باندھی ہے، گھر کی لونڈی ہے، انصاف بپوتی اس کی ہے، لیکن وکلا کے احتجاج نے یہ ثابت کر دیا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، انصاف کے لیے لڑنا، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت جو انہوں نے احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ وہ سارے کے سارے جنہوں نے احتجاج کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب کبھی بھی سنبھل کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان وکلا کا یہ احتجاج ضرور لکھا جائے گا، ان وکلا کا یہ احتجاج ضرور لکھا جائے گا،
کہ انہوں نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کی گہار لگائی اور انصاف کو حاصل کرنے میں ایک ٹرانسفر ایک بھرشٹ ایک بدعنوان جج کا ٹرانسفر کرانے میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے جج اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سنویدھان کے حساب سے کام کریں گے اور مظلومین کو ان کا حق ادا کریں گے، حق دیں گے، انصاف کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔